زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی اور دے گا۔ اے انسان، پھر اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن وہ اپنے بندے کے صرف ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ سو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی، وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا، مجھ میں تو نام کا بھی تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبرا ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے بڑھی تو جانا اللہ مجاہدین یعنی کوشش کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ میں کم ہمت و حوصلہ والی اور صنف نازک ہوں۔ پھر پڑھا کہ وہ احسان یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت دور رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں نے اپنے اعمال کھنگالے تو وہ سب فتور اور گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر میں مصحف بند کرنے لگی کہ اچانک میری نظر اللہ کے قول ان اللہ یحب التوابین پر پڑی۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سو میں نے اپنا مقام پا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت سے نوازے، آمین۔ اے اللہ، میری خواہش تیرے فیصلوں کی حکمت سے ناواقف ہے۔ مجھے وہی عطا کرنا جو میرے لیے بہتر ہو اور مجھے اپنی رضا میں راضی ہونے والا بنا دے۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف کبھی خود نہیں جاتے، بلکہ آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی سن لے، اپنے لیے چن لے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی رب کو نہیں مانگا۔ رب کے علاوہ ہم رب سے ہر چیز مانگ لیتے ہیں۔ کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ جب رب کو مانگ لیا جائے تو صرف رب نہیں ملتا، باقی چیزیں بھی خود بخود ملنے لگتی ہیں۔ اور جس دن یہ احساس ہوگا نا، اس دن ہم رب سے رب کے علاوہ کچھ مانگ نہ پائیں گے کہ جس کے پاس رب ہو، رب کی محبت ہو، اسے بھلا اور کسی چیز کی اور کسی محبت کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مانگنا چھوڑ دو، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر شکوہ نہ کرو۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے اور اس کی مصلحتوں سے انکار نہیں کرتے، اور جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو، پھر وہ تمہاری چاہت پر کن فرما دیتا ہے۔ پھر وہ حقیقتیں بھی بدلتی ہیں جو نصیب کا حصہ لکھ دی گئی ہوتی ہیں۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔
پریشان ہوں تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا سا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں، بلکہ لاڈ سے، جیسے کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس ہم سے سننا چاہتا ہے، ہماری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری زبان سے، ہمارے دل سے۔ میرا خیال ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتا ہے، مگر اس کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند ہے، حساب ہے۔ اسی لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہ، کوتاہیوں اور لغزشوں کو یکسر بھلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے اور خدمت کرنے سے رب ملتا ہے۔ یاد رکھیں، روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے حسد، نفرت، کینہ اور تکبر کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ اس کا ہر معاملہ محبت ہے۔ اس کی شب ہی نہیں، صبح میں بھی حکمت ہے، صبح میں ہی نہیں، شب میں بھی محبت ہے۔ اس نے مومن کے ہر معاملے میں خیر رکھ دی ہے کہ وہ نعمت پر صحیح سے شکر اور مصیبت پر استقامت سے صبر کرے، دیر میں خیر اور قضا میں ادا کو دیکھے۔ رب کا ہر امر محبت ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کر بھی، طلب سے بھی آزماتا ہے، نوازش سے بھی، ہاں سے بھی آزماتا ہے، منع سے بھی، نعمت سے آزماتا ہے، مصیبت سے بھی۔ اور وہ اپنے بندوں کو ان آزمائشوں میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی دعا سے سہارا دیتا ہے، کبھی صبر سے، کبھی صحیح سے تو کبھی رضا سے، تاکہ بندہ ان آزمائشوں کی بھٹی میں کندن سا دمکتا اس کے لیے خالص ہوتا، خاص اسی کا ہو جائے۔ جو لوگ ضرورت سے زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں نا، زندگی انہیں زور سے تھپڑ مارتی ہے۔ اس لیے رب کے کہے کے مطابق اعتدال اور میانہ روی سے زندگی کے ہر معاملے کو بسر کریں، کیونکہ اس کے بغیر بچاؤ ناممکن ہے، اور جس معاملے میں رب نے حد بندی کر دی ہے اس کو پار کرنے سے گریز کریں، کیونکہ سکون رب کے متعین کردہ دائرے میں ہی ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اس لیے کوشش کریں، رب سے مدد مانگیں، یقین کیجئے مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، اپنے احکامات اور اپنے حبیب کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔